عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ دہلی سے کافی رات گئے واپس آیا۔ چھوٹا ٹھاکر اس وقت سو چکا تھا۔ ٹھاکرانی کھانا لے کر ٹھاکر کے کمرے میں آ گئی۔ ٹھاکر نے کھانا کھایا، پھر پتنی سے بولا، رنجیتا، میں پورا بندوبست کر آیا ہوں چھوٹے کی پڑھائی کا۔ ٹھاکرانی کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا ٹھاکر نے بچے کو دہلی میں داخل کرانے کی بات کر لی ہے۔ ٹھاکر اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا۔ نہیں ٹھاکرانی، چھوٹا گھر پر ہی پڑھے گا۔ میں نے اسکول والوں سے بات کر لی ہے، ہم چھوٹے کو گھر پر ہی تیاری کروائیں گے۔ 8ویں جماعت سے اسے اسکول میں جانا ہوگا۔ پہلے وہ امتحان لیں گے، پھر داخلہ دیں گے، پھر اسے وہیں رہنا ہوگا، صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرے گا۔ ٹھاکرانی کو اس وقت سے خوف آنے لگا۔ اس وقت کتنا بڑا ہوگا ہمارا چھوٹا؟ 12-13 سال کا ہوگا۔ ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ تب تو ٹھیک ہے، مگر فوراً ہی پریشان ہو گئی، تو یہاں گھر پر اسے کون پڑھائے گا؟ اسی اسکول کے ایک ریٹائرڈ ماسٹر ہیں کانتی پرساد، میں نے ان سے بات کی ہے، ہفتہ 10 دن میں یہاں آئیں گے، حویلی میں ہی رہیں گے۔ وہ اسکول کے نصاب سے واقف ہیں، صحیح تیاری کروائیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، ٹھاکرانی نے کہا۔ اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ ٹھاکر نے اگلے روز اس سلسلے میں جمال الدین سے بات کی۔ جمال الدین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ٹھاکر اسے کیوں بتا رہا ہے۔ میرا اوتار سنگھ وشال الدین کے بغیر نہیں پڑھے گا، ٹھاکر نے وضاحت کی۔ وہ وشال الدین کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے ٹھاکر جی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ احسان فراموش نہیں ہوں سرکار، جمال الدین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا ایک اور احسان ہوگا مجھ پر اور وشال الدین پر، ورنہ میں اسے کہاں پڑھا پاتا۔ ٹھاکر کے دل کی بات زبان پر لانا مشکل ہو رہا تھا، تاہم اس نے دل کڑا کر کے کہہ دیا، وہ ماسٹر کانتی پرساد ہندو جاتی کا ہے جمال الدین، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جمال الدین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی بات کرتے ہیں ٹھاکر جی؟ علم تو کوئی بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کا تو احسان ہوتا ہے۔ ٹھاکر کو حیرت ہوئی، یہ وہی جمال الدین تھا جو مذہب کا پکا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کھونے کو تیار تھا۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ ہندو ماسٹر اس کے بچے کا دھرم خراب کر دے گا؟ جبکہ ٹھاکرانی تو صرف صحبت سے ڈر رہی تھی اور بچے کو اسی مسلمان پریوار سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹھاکرانی کو یہ بات بتائی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ دہلی سے ماسٹر کانتی پرساد آ گئے، دونوں بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ کانتی پرساد پڑھے لکھے، لائق اور روشن خیال آدمی تھے۔ دھرم کو انہوں نے بہت پہلے فرسودہ پا کر طاق نصاب میں رکھ دیا تھا۔ عمر ان کی تدریس میں گزری تھی اور اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ پریشانی کوئی نہیں تھی، گھر بچوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی پیشکش انہیں بہت نعمت محسوس ہوئی۔ پتنی کے دیہانت کے بعد ان کا کہیں من نہیں لگتا تھا، بیکاری کا احساس ستاتا تھا۔ ٹھاکر کی مہربانی سے ان کا بے وقتی کا احساس بھی دور ہو گیا، گرد و پیش کی تبدیل ہو گیا اور مصروفیات بھی مل گئیں۔ یہ طے تھا کہ انہیں پیسہ بھی بہت ملے گا، لیکن پیسے کی انہیں پرواہ نہیں تھی۔ انہیں 2 شاگرد ملے۔ ابتدا میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ٹھاکر کا بیٹا نہ صرف ذہین ہے بلکہ اسے علم کی جستجو بھی ہے، جبکہ دوسرا لڑکا بس ٹھاکر کے بیٹے کی محبت میں پڑ رہا تھا۔ اسے جو پڑھایا جاتا تھا طوطے کی طرح رٹ لیتا تھا، جبکہ ٹھاکر کا بیٹا بڑھ چڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کانتی پرساد کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا میلان طبی سائنس کی طرف ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، کانتی پرساد کی اوتار سنگھ میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ وہ جتنا اسے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اس سے زیادہ وہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان ایک دوڑ لگی تھی اور شاگرد ہمیشہ استاد پر فوقیت لے جاتا تھا۔ تجسس سے علم کی لگن بڑھتی ہے۔ اوتار سنگھ متجسس بھی تھا اور غور و فکر بھی کرتا تھا، چنانچہ وشال الدین اس سے بہت پیچھے رہ گیا۔ دوسری طرف ٹھاکرانی رنجیتا نے بھی اپنے طور پر ایک ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے دھرم کی، دیوی دیوتاؤں کی باتیں کرتی تھی، اور تو اور اس نے حویلی میں ہی ایک چھوٹا سا مندر بنا لیا تھا۔ خود اسے دھرم کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی، لیکن جتنا وہ جانتی تھی اتنا بیٹے کو بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ اوتار سنگھ سے روز پوجا کرواتی تھی۔ تیسری طرف حمیدہ تھی۔
अवतार सिंह के जहन में जो भी सवाल उभरता वो उसका जवाब देने की कोशिश करती। उसके लहजे में अजीब सी सच्चाई और दिलनशीनी थी। बात आसानी से समझ में आ जाती थी, मगर उसकी बातें माता पिताजी से ज़्यादा तसादुम हो जाती थी। कभी कभी आपस में मिलने वाले ये तीनों मसले एक मुसल्लस बनाते थे और इस मुसल्लस ने दरमियान में बैठा हुआ अवतार सिंह समझने की कोशिश करता रहता था कि सच्चाई क्या है। साथ ही वो गिरदोपेश की हर चीज़ पर गौर करता, सोचता वो क्या है, क्यों है और कैसे है। ये सवाल वो तीनों से करता और तीनों के जवाब मुख्तलिफ होते। वो हैरान होता, एक ही चीज़ के बारे में 3 अफराद के 3 नज़रिए हैं। उसने इससे ये समझ लिया कि कसरत में अभाम है, उलझाव है और ये कि नज़रिए ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हों, बल्कि इनके गलत होने का इम्कान ज़्यादा है। अवतार सिंह इस पर गौर करता कि सुबह क्या है। अपने तौर पे उसने समझ लिया कि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, जब तक सूरज रहता है दिन रहता है, सूरज गरूब होता है तो रात आ जाती है। उसने ये भी देखा कि सूरज हरकत करता है, मशरिक़ से निकलता है तो हल्की हल्की धूप फैलती है, सूरज ऊपर आता रहता है, धूप तेज़ होती है और साथ ही गर्मी भी। ऐन सर पर पहुंचने के बाद सूरज मगरिब की तरफ झुकता है तो धूप हल्की होने लगती है, रोशनी कम होती जाती है, यहाँ तक कि सूरज गरूब होता है और रात हो जाती है। सवाल ये था कि ऐसा क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या है। उसने तीनों मालूमों से ये बात पूछी। हमेशा ही की तरह जवाब मुख्तलिफ मिले। माताजी ने बताया कि सूरज देवता का काम ही रोशनी देना है। दिन भर धूप बांटने के बाद वो थक जाएं तो आराम करते हैं। मास्टर जी ने बताया कि सूरज नहीं चलता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। जिस हिस्से में हम मौजूद हैं वो जब घूमता हुआ सूरज के सामने आता है तो सुबह होती है, जब तक सामने रहता है दिन रहता है और जब घूमता हुआ सूरज से ओझल होता है तो रात हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल सूरज गरूब नहीं होता। जिस वक्त हमारे यहाँ सूरज गरूब होता दिखाई देता है तो दूसरी तरफ तलू होता नज़र आता है और वहाँ सुबह होती है। उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज के दम से है, उसी की वजह से हरारत है। हरारत ना हो तो ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगेगी और सर्दी ही सर्दी होगी। अवतार सिंह को याद था ये बात अम्मा ने भी कही थी कि सूरज धूप ना निकले तो फसलें ख़राब हो जाएंगी। माँ ने कहा सूरज अल्लाह की एक नेमत है, इससे ज़िंदगी है और वो अपने वक्त पर तुलू और गरूब होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। अम्मा ने एक ऐसी बात बताई जो उसकी समझ में सबसे ज़्यादा आई। अम्मा ने कहा अल्लाह ने दिन और रात बनाए हैं ताकि इंसान दिन में काम और रात में आराम करें। वो कैसे अम्मा? छोटे ठाकुर ये बताओ, तुम दिन में क्यों नहीं सोते? अम्मा ने पूछा। क्योंकि रोशनी होती है और रोशनी में आंखों बंद नहीं होती, नींद नहीं आती। तो सोचो, सूरज हर वक्त निकला रहता तो तुम कैसे सोते? और नहीं सोते तो थकन बढ़ती। सोए बगैर रह सकते हो तुम? नहीं अम्मा, कभी मैं ज़्यादा थक जाऊं तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता हूं। और सोचो, सूरज निकलता ही नहीं, हर वक्त अंधेरा रहता तो लोग काम कैसे करते, फसलें कैसे होती, खाना कैसे पकता, ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती ना। अवतार सिंह ने बड़े फ़ख्र से सोचा कि अम्मा कितनी अक्ल वाली है। ये बात तो मास्टर जी ने भी नहीं बताई। अवतार सिंह ने समझ लिया कि सूरज देवता बहुत शक्तिमान है। ज़मीन पर ज़िंदगी उसी के दम से है। जब वो गुस्से में होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। इंसान और जानवर पसीने में नहा जाते हैं, हाँफने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन सूरज नहीं निकला, आसमान पर घटा छाई थी। उसने गौर किया तो अंदाज़ा हुआ ये बात नहीं कि सुबह नहीं हुई। सुबह तो हुई है, सूरज भी निकला है, लेकिन उसकी धूप, उसकी रोशनी का रास्ता बादलों ने रोके हुए है। वो सोच में पड़ गया, बादल तो मामूली चीज़ थे और सूरज जैसे शक्तिमान का रास्ता रोक सकते थे। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। फिर उसने मौसमों का मुशाहिदा किया। मास्टर जी ने उसकी बड़ी रहनुमाई की, वरना माताजी और अम्मा तो हर बात के जवाब में भगवान की इच्छा और अल्लाह की मर्ज़ी कह देती थी। सर्दी आती है बस आती है, गर्मी आती है उसे आना है। मास्टर जी ने उसे बताया कि मौसमों के पीछे भी सूरज का दखल है। ज़मीन सूरज से दूर हटती है तो सर्दी आती है, करीब होती है तो गर्मी आती है। फिर उसने बारिश को समझा
یہ بھی سمجھا کہ بارش کتنی اہم ہے۔ صرف دھوپ سے فصلوں کا تعلق نہیں ہوتا، بارش نہ ہو بھی تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگلے 2 برسوں میں اس نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ جس میں شکتی ہو اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ ماتا جی کے نزدیک دیوی تھی یا دیوتا، اور اماں ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ سب کچھ اللہ کے کام ہیں، کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے، سب طاقت اللہ کی ہے۔ پہلے بچوں کو کھیل کود سے فرصت نہیں تھی، اب ان کے لیے دن چھوٹا پڑتا تھا۔ 3 وقت تو ماسٹر جی پڑھاتے تھے، اسی لیے معمولات کچھ بدل گئے۔ اوتار سنگھ کے ایک دن چھوڑ کر حمیدہ کے ہاں جانے کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اب وہ کم وقت کے لیے جاتا تھا۔ چھوٹا ٹھاکر 8 سال کا ہوا تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اسے سچ مچ کا گھوڑا دیا۔ گھوڑا وشال دن کو بھی ملا، کیونکہ ٹھاکر جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اکیلا یہ تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر وہ ان دونوں کو گھڑ سواری سکھانے لگا، اور وہ بیٹے سے باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اسے راجپوتی آن کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، ان کے اوصاف سے متعارف کراتا، اسے پرکھوں کی بہادری کے قصے سناتا۔ باپ ہونے کے ناطے جمال دن بھی پیچھے نہیں تھا، وہ لٹھیاں چلانے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو لٹھیاں چلانا سکھانا شروع کیا۔ یوں وقت اور سمٹنے لگا۔ دونوں لڑکے ان نئی مصروفیات میں بہت خوش تھے۔ ان کے نزدیک وہ نئے کھیل تھے، نئے بھی اور دلچسپ بھی۔ مگر پھر ایک دن یہ ہوا کہ چھوٹے ٹھاکر اوتار سنگھ پر معلومات کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ اب تک وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اور بھگوان ایک ہی ہیں، فرق صرف زبان کا ہے۔ لفظوں کی طرح، جسے ماتا جی شمع کہتی ہیں اور اماں معافی، جیسے ماتا جی بنتی کہتی ہیں اور اماں التجا، اور اماں نے اسے تاثر بھی یہی دیا تھا۔ اس دن اس نے اماں سے کہا، اماں تم بھی اللہ کی پوجا کرتی ہو؟ اماں نے جھرجھری سی لی، ایک لمحے ہچکچائیں اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی دکھاؤ اماں، میں بھی اس کی پوجا کروں گا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئیں، ان سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ مجھے اللہ کی مورتی دکھاؤ نا اماں، اس نے ضد کی۔ وہ تو نہیں ہوتی چھوٹے ٹھاکر۔ کیوں اماں؟ بھگوان کی تو ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے ٹھاکر کو ہلا دینے والی بات تھی۔ تو اللہ اور بھگوان ایک نہیں ہیں؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، دیکھ چھوٹے ٹھاکر، تم اب مجھ سے یہ نہیں پوچھنا۔ ٹھاکر جی اور ٹھاکرانی کو پتہ چل گیا کہ میں تم سے ایسی باتیں کرتی ہوں تو وہ ہم سب کو مروا دیں گے، اور یہ نہ بھی ہوا تو تمہیں کبھی ہم سے نہیں ملنے دیں گے۔ ٹھاکر ڈر گیا۔ اس کے لیے تو ان سے نہ ملنے کا تصور بھی ناقابل قبول تھا، کجا یہ کہ مر جانے کی بات۔ اس نے غور سے اماں کے چہرے کو دیکھا جو پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ سچ اماں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بات کبھی نہیں پوچھنا، اور میری کہی ہوئی کوئی بات اپنے ماتا پتا کے سامنے نہ دہرانا، اللہ کا نام بھی نہیں لینا ان کے سامنے، ورنہ وہ سمجھیں گے ہم تمہیں خراب کر رہے ہیں، وہ ہمیں مروا دیں گے بیٹا۔ ٹھیک ہے اماں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ چھوٹے ٹھاکر نے بڑے خلوص سے وعدہ کیا۔ مگر آج جو میں نے پوچھا وہ بتا دو۔ اماں نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی۔ تب حمیدہ نے اسے بتایا کہ ان کا ایک اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، مگر اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ وہ زبردست ہے، سب کچھ اسی نے بنایا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو ماتا جی اور پتا جی اسے کیوں نہیں مانتے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی لمحے 9 سالہ ٹھاکر اوتار سنگھ کے نتائج اخذ کرنے والے ذہن نے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لی۔ اس نے جان لیا کہ ماننے نہیں ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، نہ ماننے سے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور جو نہیں ہے اسے مان لینے سے وہ نہیں ہو جائے گا۔ ماننے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ سب کچھ اسے خود سمجھنا ہوگا۔ وہ اسی کے تلاش حق کا نقطہ آغاز تھا۔ حصہ دوم، طلوع صبح۔ اس صبح پوجا کے بعد اوتار سنگھ نے ماں سے پوچھا، ماتا جی آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے؟ روز دیکھتی ہوں پتر، تم بھی تو دیکھتے ہو، یہ ہے نا بھگوان؟ ٹھاکرانی نے مورتی کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ سچ مچ کے بھگوان ہیں؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔
ٹھکرانی کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرا مطلب ہے یہ بھگوان کی مورت ہے، ہم روز اس کے درشن کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سچ مچ کے بھگوان تو نہیں ہے نا؟ ٹھکرانی چوکنا ہو گئی۔ بھگوان کی صورت بالکل ایسی ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں ماتا جی؟ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھا تو نہیں، پر مجھے معلوم ہے یہ بھگوان کی مورت ہے۔ تو ماتا جی ہمیں بھگوان کی پوجا کرنی چاہیے، اس مورت کی نہیں۔ ٹھکرانی گھبرا گئی۔ دیکھو بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا صدیوں سے اس مورتی کی پوجا کرتے آئے ہیں، وہ غلط ہو تو نہیں سکتے۔ چھوٹے ٹھاکر کی ذہانت پوری طرح کام کر رہی تھی۔ ماتا جی آپ کے باپ دادا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان کا دیہانت ہو گیا۔ دیہانت کیا ہوتا ہے ماتا جی؟ منش ہے نا، وقت پورا کرتا ہے تو مر جاتا ہے، تو آپ کا وقت پورا ہوگا تو آپ کا دیہانت ہو جائے گا، اور اپنا وقت پورا کر کے میں بھی مر جاؤں گا۔ ٹھکرانی نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے پتر، منہ سے نہ نکالنے سے کچھ بدل جاتا ہے ماتا جی۔ اوتار سنگھ نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ مجھے بتائیں نا، ایسا ہی ہوگا نا؟ ہاں، ٹھاکرانی نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے بچوں سے یہی کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا اس مورتی کو پوجتے تھے۔ مگر ماتا جی آپ کے باپ دادا بھی تو غلطی کر سکتے تھے نا، آپ کو کیسے پتا وہ درست تھے؟ آنے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ درست تھیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو پتر؟ یہی کہ ہمیں بھگوان کی پوجا کرنی چاہیے، اس کی مورتی کی نہیں۔ ٹھاکرانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے مورتی ہے مگر ہم پوجا تو بھگوان کی کرتے ہیں، تو ہم مورتی کے بغیر بھی پوجا کر سکتے ہیں ماتا جی۔ آپ کہتی ہیں بھگوان سب جانتے ہیں، سو تو ہے پتر، مگر ہمارے باپ دادا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ غلطی کرتے رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا اوتار سنگھ، ٹھاکرانی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا ماتا جی، میرے آپ کے جو پرکھ تھے وہ منش تھے نا؟ اوش تھے، اور منش غلطی کرتا ہے، اس سے بھول بھی ہو جاتی ہے، بلکہ جیون بھر ہوتی ہی رہتی ہے۔ ٹھاکرانی کو احساس ہوا وہ بری طرح پھنس گئی ہے۔ انکار نہیں کر سکتی تھی، انکار کرتی تو ڈر تھا کہ آگے کہیں اس سے بری طرح پھنس جائے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، یہ باتیں چھوڑو نا چھوٹے ٹھاکر۔ نہیں ماتا جی بتائیے نا۔ ٹھاکرانی بے بس ہو گئی، شکست خوردہ لہجے میں بولی، ہاں پتر، منش غلطی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے پھرکوں سے بھول ہوئی ہو، اوتار سنگھ نے کہا۔ اور یہ سوال نہیں تھا، وہ ماں سے اس کی تصدیق بھی نہیں چاہ رہا تھا، وہ تو سیدھا صاف بیان تھا، تو اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا تو ماتا جی یہ بتاؤ، بھگوان کہاں رہتے ہیں؟ اوپر آکاش پر، پرلوک میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، ان سے مل سکتا ہوں کیا ماتا جی؟ نہ پتر، بھگوان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اوتار سنگھ نے تیزی سے اس کی بات کاٹ لی۔ کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں پتر، تو پھر یہ مورتی کیسے بنا لی؟ اوتار سنگھ نے نپا تلا اعتراض کیا۔ اس کا مطلب ہے ماتا جی یہ خیالی ہے، ضروری نہیں بھگوان ایسے ہوں۔ دیکھ پتر، ہمیں تو اس مورتی کی ہی پوجا کرنی ہے، ہمارے پرکھوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، ٹھاکرانی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ بھلے وہ غلطی پر ہوں، بھلے وہ غلطی پر ہوں، ٹھاکرانی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ ماتا جی اس نظر آنے والی خیالی مورتی کے مقابلے میں نظر نہ آنے والے سچے بھگوان کے سامنے سر جھکانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہوا کرے، پر تمہیں پوجا روز کرنی ہے۔ اوتار سنگھ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سوچنے کو بہت سا سامان مل گیا تھا۔ فطری بات تھی کہ اوتار سنگھ نے اس کے بعد ماتا جی اور اماں کے نظریات کا موازنہ کیا۔ اسے ایک بات مشترک نظر آئی، بھگوان بھی نظر نہیں آتا اور اللہ بھی، اس کے آگے فرق ہی فرق تھا۔ ماتا جی کا کہنا تھا بھگوان آکاش کے اوپر پرلوک میں رہتے ہیں، جبکہ اماں کہتی تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر بھی۔ پھر اماں کہتی تھیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے، وہ جو چاہتا ہے ایک پل میں ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اماں بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کو مانتی تھیں۔ بھگوان نے بہت سے دیوی دیوتاؤں کو کام سپرد کر رکھے تھے، انہیں اختیار دے رکھا تھا، اور ماسٹر جی بتاتے تھے جو کچھ نظر آتا ہے، جسے آپ چھو سکتے ہیں، وہ مادہ ہے، اور مادہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ شکل بدل سکتا ہے۔ پانی ایک بہت بڑی حقیقت ہے،
اس کی مختلف شکلیں ہیں: سمندر، جھیل، دریا، ندی، چشمے۔ پانی پر دھوپ پڑتی ہے تو عملِ تبخیر ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر جب بادل کسی پہاڑ سے، درختوں سے ٹکرائیں تو بارش ہوتی ہے۔ یہ بات اوتار سنگھ کی سمجھ میں آتی تھی۔ اس نے چولہے پر رکھے پانی سے بھری دیچکی میں بھاپ بنتے دیکھی تھی، اور دیچکی کو ڈھکنے سے بند کر کے چولہا بجھانے کے کچھ دیر بعد ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو ڈھکنے کے اندرونی حصے پر پانی کے بے شمار قطرے جمے ہوئے تھے۔ وہ بھاپ سے بنا ہوا پانی تھا۔ غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک حصہ جسم میں شامل ہو سکتا ہے، باقی فضلہ ہوتا ہے، کھاد بن جاتا ہے۔ کھاد زمین میں ڈالی جاتی ہے تو فصل سرسبز ہو جاتی ہے۔ اوتار سنگھ نے ندی تو دیکھی تھی، دریا اور سمندر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ان کے بارے میں ماسٹر جی سے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ دریا بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی، پر سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ تم جہاں تک دیکھ سکو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اوتار سنگھ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنا پانی؟ اور سمندر کا پانی اتنا کھاری، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ تم ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ کھاری کیا ماسٹر جی؟ کھاری کا مطلب ہے نمک ملا ہوا۔ نمک ملا ہوا؟ اس کو حیرت ایسی تھی کہ ماسٹر جی کے دل کو کچھ ہونے لگا، اور وہ اسے 5 سال سے پڑھا رہے تھے، اس کا مزاج جانتے تھے۔ وہ تو بہت بڑے ہوئے تجسس والا بچہ تھا۔ ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، ورنہ تو آنکھ اوجھل پہاڑ اچھل والا معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹھاکر سے بات کی کہ بچوں کو سیر کرانا، دنیا دکھانا بھی ضروری ہے، تو انہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ پہاڑ بھی دیکھیں اور سمندر بھی۔ ٹھاکر کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے ٹھاکرانی کو بھی ساتھ لے لیا، ماسٹر جی کو تو ساتھ جانا ہی تھا۔ اس 1 ماہ میں اوتار سنگھ نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے چشم کشا تھا۔ سمندر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ ماسٹر جی کے بتانے میں وہ بات نہیں تھی جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں تھی۔ کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا تو جہاں تک نظر جاتی تھی پانی ہی پانی تھا، اور سمندری آواز اسے سن کر خوف آتا تھا۔ پتہ چلتا تھا وہ بہت طاقتور ہے، مگر اس میں ٹھہراؤ تھا۔ اوتار سنگھ نے ایک بار ندی کی باڑھ دیکھی تھی۔ معمولی سی ندی چڑھی تو گاؤں کے گاؤں ڈبو گئی، اور اب سمندر کو دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا، یہ چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اتنا پانی ہے کہ دنیا ڈبو دے گا۔ اور اس نے ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کی کوشش کی تو دل بگڑ گیا، پھندا لگ گیا۔ وہ زہر جیسا پانی تھا، کڑوا، کھاری۔ پھر اس نے پہاڑ دیکھے تو اسے خوف آیا۔ پہاڑ گر جائے، لڑکھ جائے تو کتنی تباہی ہوگی۔ مگر اس نے یہی دیکھا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے چشمے دیکھے، آبشار دیکھے، پہاڑی ندیاں، جھیلیں، دریا دیکھے، شور مچاتے تند خو دریا، اور کیسے کیسے درخت، پھل، پھول۔ اس نے بہت کچھ دیکھا۔ 1 ماہ میں اس نے ماسٹر جی سے ایک سوال بھی نہیں کیا، ان کے اکسانے پر بھی نہیں۔ وہ تو سحر زدہ تھا، صرف دیکھ رہا تھا اور جذب کر رہا تھا۔ اس سفر میں اسے ایک کمی محسوس ہوئی۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ وہ بہت سی قیمتی چیزیں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ ویر جی، اماں اور چاچا جی، اور گاؤں۔ اسے گھر یاد آنے لگا، سب لوگ یاد آنے لگے۔ تب اسے واپسی کی لگ گئی۔ وہ واپس پہنچے تو اس کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشاہدے کی کوکھ سے سوال ہی جنم لے رہے تھے۔ یہ دنیا تو بہت بڑی ہے ماسٹر جی، اس نے کہا، اتنی بڑی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماسٹر جی نے کہا، جو کچھ تم نے دیکھا وہ تو ہمارے دیش کا ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ صرف ہمارا دیش ہی اس سے سینکڑوں گنا بڑا ہے۔ دنیا میں ایسے سینکڑوں دیش ہیں۔ آدمی پوری زندگی گھومتا پھرتا ہے تو بھی پوری دنیا نہیں دیکھ سکتا۔ ماسٹر جی، یہ زمین کیسے بنی؟ سائنس بتاتی ہے کہ زمین سورج کا حصہ تھی، پھر یہ ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی۔ لاکھوں برس یہ کھولتا ہوا کرہ زندگی سے محروم رہا۔ بارشیں ہوتی رہیں، لاکھوں برسوں میں یہ ٹھنڈا ہوا، پھر اس میں زندگی کا آغاز ہوا۔ نباتات اور جاندار پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ اوتار سنگھ نے جھٹ سے پوچھا۔ کھولتی ہوئی زمین پر ٹھنڈا پانی برستا رہا۔ یہ ایک بہت وسیع اور ہمہ پہلو کیمیاوی عمل تھا۔ اس کے نتیجے میں زندگی شروع ہوئی۔ آدمی بھی ایسے ہی پیدا ہوا۔ اب کانتی پرساد
پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا سائنس بتاتی ہے بندر ترقی کر کے انسان بنا، غور سے دیکھو تو بندر انسان سے مشابہ بھی ہے۔ اوتار سنگھ کو ہنومان کا خیال آیا۔ ماتا جی کہتی تھی ہنومان دیوتا ہے، اسی لیے بندروں کو نہ مارنا چاہیے، نہ ستانا چاہیے، لیکن اسے یہ خیال کچھ اچھا نہیں لگا کہ بندر اور انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی ہیں، تو پھر باقی بندر ایسے کیوں رہ گئے؟ آدمی کیوں نہیں بنے؟ عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، جو عمل سے گزرے گا وہ آدمی بن جائے گا۔ مگر ماسٹر جی، اصل چیز تو دماغ ہے، بندر کا دماغ تو آدمی جیسا نہیں ہے۔ آدمی بولتا ہے، سوچتا ہے، چیزیں بناتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کیمیاوی تبدیلی تو ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ بدل جائے۔ اوتار سنگھ کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن اس نے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا اور دوسرے زاویے سے حملہ کیا، تو کیمیاوی عمل اب بھی ہوتا ہے؟ اب تو ایسا عمل نہیں ہوتا، کانتی پرساد نے کہا۔ زمین تو ٹھنڈی ہو چکی ہے نا، تو پھر اب درخت، پودے، انسان اور جانور کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کانتی پرساد کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تو افزائش کا عمل چل رہا ہے۔ کیوں ماسٹر جی؟ آپ نے بتایا کہ تپتی ہوئی زمین پر ٹھنڈی بارش کے کیمیاوی عمل نے سب کو پیدا کیا، تو اب اس عمل کے بغیر سب کچھ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ ہمارے پرکھے دادا پردادا مر گئے، ہم پیدا ہو گئے، یہ سب کیسے؟ یہ تولیدی نظام ہے، خودکار نظام، ایک سسٹم ہے جس کے تحت تمام جانداروں اور نباتات کی افزائش ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی، پہلا درخت، پہلا جانور، پہلا انسان، وہ تو اس سسٹم سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے نا؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ کانتی پرساد بوکھلا گیا۔ دیکھو چھوٹے ٹھاکر، ابھی تم چھوٹے ہو، خود کو اتنا نہ الجھاؤ، بعد میں ان پر بات کریں گے۔ انہوں نے ذہین شاگرد کو ٹالا، وہ سوچ رہے تھے کہ اب تو خود انہیں بھی بہت کچھ پڑھنا ہوگا۔ چھوٹے ٹھاکر نے ماں سے پوچھا، ماتا جی، یہ سنسار کس نے بنایا؟ بھگوان نے۔ کیسے؟ یہ تو بھگوان کو ہی معلوم ہوگا۔ اور یہ بھگوان کی مورتی کے 3 سر کیوں ہیں؟ ایک بھگوان برہما ہے، دوسرا بھگوان وشنو اور تیسرا بھگوان شیو۔ تینوں کا جسم ایک کیوں ہے؟ تینوں مل کر بھگوان بنے ہیں نا، اس لیے۔ بھگوان 3 ہیں، میں تو ایک سمجھتا تھا۔ ایک ہی ہے، پرنتو روپ 3 ہیں۔ برہما، وشنو اور شیو، تینوں کے کام جو الگ الگ ہیں۔ برہما نے سنسار بنایا، وشنو نرمی اور محبت کا بھگوان ہے، اور شیو جی غضب، غصہ اور ہلاکت ہیں۔ تب اوتار سنگھ کو پتہ چلا تمام دیوی دیوتا ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کے ماتحت ہیں، اور دیوی دیوتاؤں کی تعداد بہت بڑی تھی جو سنسار کے مختلف ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ اور ماں کہتی تھی کسی کی مورتی کے سامنے بھی پوجا کرو، پوجا بھگوان کی ہی ہوتی ہے۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پوجا کرنے کے لیے کسی مورتی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس نے ٹھاکرانی سے کہی تو وہ بھڑک گئی، دیکھو پتر، یہ صرف مورتی نہیں، یہ خود بھگوان ہیں۔ پر ماتا جی، آپ تو کہتی ہیں وہ آکاش پر رہتے ہیں پر جہاں چاہے آ سکتے ہیں، ان کی شکتی مہان ہے۔ تم الٹا سیدھا بولو گے تو وہ تمہیں شراب بھی دے سکتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو تھوڑا سا ڈر لگا۔ 3 سر والی مورتی سے اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ اور رام چندر اور کرشن جی کون تھے؟ رام چندر جی بھگوان وشنو کے اوتار تھے، 7ویں اوتار، اور کرشن جی 8ویں اوتار تھے۔ مطلب ان کے اندر وشنو بھگوان کی آتما تھی، وہ منش کے روپ میں وشنو بھگوان تھے۔ ٹھاکرانی نے کہا، ویدوں میں لکھا ہے 10 اوتار آئیں گے، 9 آ چکے ہیں اور 1 باقی ہے۔ ماتا جی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کسی منش میں بھگوان کی آتما آ جاتی ہے؟ ان کی شکتی سے پتہ چلتا ہے اور گیانوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اوتار سنگھ اور الجھ گیا، یہ گورکھ دھندا کیا ہے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند روز بعد اس نے ماسٹر جی کو گھیر لیا۔ ماسٹر جی، یہ دیوی دیوتا کیا سچ مچ ہوتے ہیں؟ اس نے ریاضی پڑھتے پڑھتے اچانک پوچھ لیا۔ ماسٹر جی کا ذہن ریاضی میں تھا۔ انہوں نے بے دھیانی میں کہا، بھائی لوگ کہتے ہیں تو ہوتے ہوں گے۔ اس جملے سے اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ ماسٹر جی دیوی دیوتاؤں پر اتنا یقین نہیں رکھتے۔ آپ کا اپنا خیال کیا ہے ماسٹر جی؟ بھائی میں تو سائنس کا آدمی ہوں، اور سائنس ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔
تو پھر آپ کے خیال میں یہ دیوتی دیوتا کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی ضرورت کیا تھی؟ آنا تو ان کا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یہاں میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کی ضرورت کیوں تھی؟ تو بتائیے نا۔ دیکھو، خوف انسان کی بنیادی جبلتوں میں سے ہے نا؟ شاید ہو۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا 10 سالہ اوتار سنگھ نے ذہانت سے کام لیا، ورنہ وہ خوف کو سمجھتا تھا، لیکن اس جواب سے وہ ماسٹر جی کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ وہ بھڑکیں گے تو بید کھولیں گے۔ اور کانتی پرساد سچ مچ بھڑک گئے۔ یقین سے کیسے نہیں کہہ سکتے؟ ابھی اس کمرے میں کوئی اجنبی آواز تمہیں پکارے اور دیکھنے پہ کوئی نظر نہ آئے تو تم لازمی ڈرو گے۔ جی ہاں، مگر اس کا دیوتی دیوتاؤں سے کیا تعلق؟ اوتار سنگھ نے انہیں چیلنج کیا۔ تعلق میں بتاتا ہوں۔ کانتی پرساد بڑے جوش سے بولے۔ اب تو منش نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ ذرا بہت پرانی ابتدائی دور کے منش کا سوچو۔ اس وقت کی بات سوچو جب اس نے پتوں سے شریر ڈھانپنا بھی نہیں سیکھا تھا، جب وہ ننگا رہتا تھا۔ جب اس نے سورج کو نکلتے دیکھا ہوگا تو ہلکی ہلکی دھوپ اسے نعمت لگی ہوگی۔ پھر سورج چڑھتا ہوگا، دھوپ تیز ہوئی ہوگی اور اس نے اس کے جسم میں کانٹے چبھوئے ہوں گے تو اس نے سوچا ہوگا اس میں تو قہر بھی ہے اور طاقت بھی، اس کی اطاعت کرنی ہوگی ورنہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور شروع ہی سے جھکنا اطاعت کی علامت ہے۔ سو اس نے سورج کو سجدہ کیا ہوگا۔ پھر تیز دھوپ میں جلتے چلتے وہ کسی درخت کے ٹھنڈے سائے میں رکا ہوگا تو اس نے درخت کی طاقت کو تسلیم کیا ہوگا۔ ارے یہ تو سورج دیوتا کے قہر سے بچاتا ہے۔ پھر بارش ہوئی ہوگی اور اس کے ننگے جسم پر تیز بارش کے ٹھنڈے نیزے برسے ہوں گے۔ کہیں امان نہیں ملی ہوگی تو اس نے بارش کو اور بعد میں بادل کو دیوتا مانا ہوگا۔ ایک بار پھر درخت نے اسے تیز بارش سے بچایا ہوگا۔ تب اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ کر وہ بھی بارش، دھوپ اور ہوا سے بچ سکتا ہے۔ اور سوچو ہوا سے وہ کتنا ڈرا ہوگا، کیونکہ وہ تو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ جب پہلی بار بجلی کڑکی ہوگی اور اس نے چمک دیکھی ہوگی تو اس کے خوف کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بس سجدے میں گر گیا ہوگا۔ اب تم سمجھ سکتے ہو اس طرح دیوی دیوتا وجود میں آئے ہوں گے۔ اوتار سنگھ سانس روکے ماسٹر جی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک کیفیت میں تھا۔ اس کی گفتگو میں زور تھا اور بہاؤ تھا۔ اوتار سنگھ نے زور سے سانس بھی نہیں لی، کہیں وہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ دراصل منش کے اندر بہت گہرائی میں اول دن سے ایک احساس کمتری بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ وہ اپنے سے بہت برتر کسی نامعلوم طاقت سے ڈرتا ہے۔ معلوم طاقت سامنے آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اسے تسخیر کر لیتا ہے، اور جب وہ خوف مٹ جائے، چاہے اوپری سطح پر مٹے، تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ تو ماسٹر جی، اس خوف کا فائدہ تو ہے نا؟ اس سے انسان اچھا بنا رہتا ہے۔ ذاتی طور پر تو فائدہ ہے، پرساد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خوف بہت اہم ہے۔ ہر انسان زندگی میں بارہا بے بسی محسوس کرتا ہے۔ جب اپنے مسائل اس سے حل نہیں ہوتے، جب اپنی ضرورتیں وہ پوری نہیں کر پاتا، ایسے میں اسے ایک برتر، ایک مشکل کشا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بیمار ہے اور شفا چاہیے، بے اولاد ہے اور اولاد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس سے وہ چیزیں مانگ سکے اور اسے مل بھی جائیں، تو اس کے لیے وہ ایک برتر نامعلوم تخلیق کر لیتا ہے۔ کہیں وہ بھگوان ہے تو کہیں خدا۔ کہتے ہیں کہ بھگوان آکاش پر رہتا ہے، اوتار سنگھ نے کہا۔ وہ کسی ایسی ہی جگہ رہ سکتا ہے جو منش کی نظروں سے اوجھل ہو، اور آکاش سے اچھی جگہ اور کون سی ہوگی؟ ماسٹر جی نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ پر لوگوں نے بھگوان کو دیکھا ہوگا، تبھی تو مورتی بنائی ان کی۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، ایسے منش ہر دور میں رہے ہیں جو بہت اچھے تھے، اخلاق میں اعلیٰ، لوگوں کے کام آنے والے، ایسے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ اب کوئی مجسمہ تراشنے والا کسی سے محبت کرے گا تو اس کی مورتی بنائے گا ہی۔ محبت کرے تو آدمی کو اوتار مان لیتا ہے، بلکہ بھگوان بھی بنا دیتا ہے اسے۔ یہ بات معقول تھی۔ اوتار سنگھ نے بارہا ماتا جی کو پتا جی سے کہتے سنا تھا، آپ تو میرے بھگوان ہیں۔ اگر ماتا جی کو بت بنانا آتا
تو وہ یقیناً پتا جی کا بت بناتی، پھر ہزاروں برس بعد لوگ پتا جی کو بھگوان کہتے، اور مسلمان اور انگریزوں کے بھارت میں آنے کے بعد ہندو دھرم کے بہت سے نظریات تبدیل ہوئے ہیں۔ تریمورتی کا تصور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے لیا گیا ہے اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر بھگوان کے تصور کو مرکزیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ دیوی دیوتا یہ سب خوف کی پیداوار ہیں، وہم ہے منشکا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ ایک پل میں کانتی پرساد کی کیفیت ختم ہو گئی۔ انہیں اچانک ہی احساس ہوا وہ بہت خطرناک گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ اگر ٹھاکر جی کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کے بیٹے کو دھرم کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ انہیں نکال باہر کریں گے، اور کانتی پرساد کا یہاں دل بھی لگ گیا تھا اور برسوں بعد ان کے جیون کو ایک مقصد ملا ہوا تھا۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے گھبرا کر کہا، یہ میں نے کب کہا چھوٹے ٹھاکر؟ جو باتیں آپ نے کہیں ان کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ اتنی دیر میں کانتی پرساد نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ نہیں، وہ تو میں سائنس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ورنہ میں کوئی ناستک تو ہوں نہیں۔ یہ ناستک کون ہوتا ہے؟ جو نہ بھگوان کو مانے نہ خدا کو، وہ ناستک ہوتا ہے۔ کانتی پرساد نے یوں بدمزہ ہو کر کہا جیسے ناستک کوئی گالی ہو، پھر پوچھا، چھوٹے ٹھاکر تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اچھے لگتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہو کہ میری جگہ کوئی اور ماسٹر تمہیں پڑھانے کے لیے آئے؟ نہیں، لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ اگر ٹھاکر جی یا ٹھاکرائن کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں ایسی باتیں بتا رہا ہوں تو وہ شاید مجھے مروا دیں، نہ بھی مروائیں تو نکلوا دیں گے ضرور۔ اوتار سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے اماں نے بھی یہی بات کہی تھی اور وہ اماں سے کچھ پوچھنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اب کیا ماسٹر جی بھی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونا دے گا۔ میں پتا جی اور ماتا جی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے ماسٹر جی۔ کانتی پرساد نے گویا سولی پر لٹک کر کہا۔ وہ کیا ہے اوتار سنگھ جی؟ انہوں نے مرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں جو کچھ بھی پوچھوں گا آپ مجھے بتائیں گے، وہ جو آپ کے خیال میں سچ ہے۔ کانتی پرساد مطمئن ہو گئے۔ وعدہ کرنے میں کیا جاتا ہے، انہوں نے سوچا، لیکن دل میں فیصلہ کیا اب وہ محتاط رہیں گے۔ ضرور چھوٹے ٹھاکر، انہوں نے اوتار سنگھ سے کہا، یہ تو میرا فرض ہے۔ چھوٹے ٹھاکر اوتار سنگھ کے دماغ میں دو صندوق تھے، ایک میں معلومات جمع ہوتی رہتی تھی، دوسرے کے نظریات، وہ درست ہوں یا غلط، معقول ہوں یا احمقانہ، وہ اس صندوق میں جمع ہو جاتے تھے، اور دوسرے صندوق میں اس کے مشاہدات۔ اور اب یہ ہوا کہ اسے تنہائی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تاکہ وہ ان معلومات، نظریات اور مشاہدات کا تجزیہ کر کے ان سے نتائج اخذ کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ تنہائی کے مواقع تلاش کرنے لگا۔ کھیل سے اس کا دل بالکل ہٹ گیا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا سب سے اچھی اور طویل تنہائی رات کو بستر پر میسر آتی ہے۔ سو دیر سے سونا اس کا معمول بن گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتا اور سوچتا رہتا۔ ماتا جی اور پتا جی سمجھتے وہ سو رہا ہے۔ تنہائی کی ضرورت اس لیے اور بڑھ گئی کہ ماسٹر جی نے اسے ایک بہت وسیع مشغلہ دے دیا تھا۔ وہ تصور میں دیکھتا وہ بہت پرانے ابتدائی زمانے کا انسان ہے۔ وہ یہ کیفیت خود پر طاری کرتا، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں اور ان کی بے بسی محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ یوں وہ انسان کے ارتقاء کو محسوس کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ یہ میدان بہت بڑا تھا۔ اس وقت تک وہ مطالعہ بھی بہت کر چکا تھا۔ ماسٹر جی خود بہت لائق انسان تھے۔ ان کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے وہ علم میں اپنی عمر کے مقابلے میں بہت آگے تھا۔ اس پر مستزاد اس کا فطری تجسس، اس کے سوال، اسی حساب سے اس کا تصور بھی بہت زرخیز تھا۔